کہ آپ کے ذہنوں میں سوال نہیں آتا ایک امام جو اتنا متین، اتنا رحم دل، اتنا سخی، یتیم پرور، غریب پرور، کہ جہاں سے کوئی بھی مومن جائے اگر مولا سے مدد مانگے امام کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا. پھر اتنے متین انسان کو زندان میں کیوں ڈالا گیا؟ کبھی امت کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا پھر امام حسین کے گلے پہ چھری کیوں چلائی گئی؟ نبی کی بیٹی جو مدینے میں حدیثیں پڑھے، مدینے کی عورتوں کو دین سکھائے، اسی نبی کی بیٹی کے دروازے پر آگ کا دروازہ کیوں چلایا گیا؟ انسان سوچے، کیونکہ ہر زمانے میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ باطل حق کا دشمن بنتا کیوں ہے، جبکہ حق غلط بات تو کرتا ہی نہیں. حق یا یتیم پرور ہے یا غریب پرور ہے. مولا کا ایک چاہنے والا کہتا ہے میں جب بھی مکے جاتا تھا عمرے کے لیے، واپسی میں مدینے سے ہوتا ہوا امام موسیٰ کاظم سے مل کے واپس جاتا تھا. کہتے سال ایک برا واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا کہ جیسے مکے میں عمرہ کیا، واپسی میں مدینے جانا چاہتا تھا تو کہا کہ کسی چور نے میرے سارے پیسے لوٹ لیے. اب نیت کی کہ مدینے جاؤں، امام موسیٰ کاظم سے ملوں، لیکن ذہن میں خیال یہ آیا کہ اب اگر ملنے جاؤ گے کیونکہ تیرے پاس پیسے نہیں تو امام سے کیا مانگو گے؟ پیسے مانگو گے. تو کہا کہ یہ جو زیارت مدینے میں کرنے جاؤں گا یہ لالچ کی زیارت ہے. کبھی مومن کربلا اسی لیے جاتا ہے کہ مولا اولاد نہیں عطا کر، مولا رزق میں تنگی ہے، مولا ماں بیمار ہے، مولا باپ بیمار ہے، وہ بھی صحیح ہے. لیکن فرمایا کبھی تو نے یہ سوچا ہے کہ کربلا کبھی صرف حسین کے لیے جایا ہے، بغیر کوئی لالچ رکھے کہ میں آج صرف اس لیے جا رہا ہوں مولا کیونکہ مجھے آپ کی طلب ہے، میں آپ کی محبت میں آنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں آج تک مولا سے ملنے لالچ میں نہیں گیا، اور آج دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی کہ پیسے نہیں، امام کے در پہ جاؤ اور مولا سے کیا مانگو؟ پیسے مانگو. تو کہتے ہیں مدینے پہنچا لیکن مولا سے ملنے نہیں گیا. میں نے کسی سے پوچھا کہ مدینے میں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا مدینے کے فلاں چوک پہ چلے جاؤ وہاں مزدور کھڑے آ کے کھڑا ہو جائے. کسی نے کہا ہمیں 7 گھنٹے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت ہے اور اتنے درہم دیں گے. اس نے کہا میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. کہتا اس بندے خدا کے گھر گیا، بھی کام کر ہی رہا تھا، آخری گھڑیاں تھیں، بس کام ختم ہونے کا تھا، تو میں نے اچانک دیکھا اس کے گھر میں امام موسیٰ کاظم تشریف لے کر. مولا کی نگاہ مجھ پہ پڑی، فرمائے میرے عاشق، اے میرے مومن، ہر سال آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں، اس کی اچھی خاصی دکان تھی شہر رے میں، تہران میں. کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی کے گھر کی دیواریں بنا رہے ہو، وزن اٹھا رہے ہو، کچرا صاف کر رہے ہو. کہ مولا پیسے چوری ہو گئے، پیسے نہیں تھے. امام نے فرمایا جب نہیں تھے تو میرے در پہ کیوں نہیں آیا؟ ہم نے کیا اپنے شیعوں کے لیے دروازہ بند کیا ہے؟ کہ مولا خیال تو آیا آؤں، لیکن میں نے کہا میں کبھی لالچ کی وجہ سے مولا سے ملنے نہیں گیا. میں نے کہا اپنا کماؤں گا پھر آپ سے خالصتاً زیارت کرنے کے لیے آؤں گا. امام نے سے گھر کی دعوت دی، مولا سے ملا، پھر امام نے 40-60 درہم کے قریب اسے پیسے دیے. کہ مولا ضرورت نہیں. امام نے فرمایا زاد راہ کے لیے کام آئیں گے. ہمارا شیعہ سفر پہ جائے ہم پسند نہیں کرتے وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیا کرے، بلند کرے. امام نے سے پیسے دیے، شکریہ ادا کیا، 10 بوسی کی. پھر امام نے سے خط دیا کہ یہ خط جب رائے میں جانا تو ہمارا جو نمائندہ ہے اسے جا کر خط دینا، یہ تیرے مولا کا پیغام ہے. کہتا خط لے کے تہران پہنچا، شہر رائے پہنچا. جب پہنچا تو جتنے پیسے امام نے دیے تھے وہ سارے پیسے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. میں نے خط شہر رائے کے والی کو دیا. میں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہ امام موسیٰ کاظم نے بھیجا ہے. اس نے خط کو بوسہ دیا، خط کھولا، کھولنے کے بعد اپنے کمرے میں گیا. کمرے میں جانے کے بعد پیسوں کی تھیلی لے کر آیا کہ تقریباً 140 یا 50 درہم اس تھیلی میں تھے اور مجھے دیے. میں نے کہا جناب مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہ جو خط لائے ہو اس میں یہی تو لکھا تھا. مولا کو پتا تھا وہاں نہیں لے گا،
لہذا خط میں لکھائے والی میرا شیعہ آ رہا ہے، اسے اتنے پیسے دینا۔ کہتے میری سمجھ سے باہر تھا، امام نے مجھے پیسے کیوں دیے، جبکہ زیادہ سفر کے لیے بھی پیسے دے دیے تھے، یہ ایکسٹرا پیسے کیوں دیے؟ لیکن کیونکہ امام کے دیے ہوئے تھے میں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیے۔ اب جب گھر گیا، صبح جب اپنی دکان پہ گیا تو بازار والوں نے کہا کل رات آپ کی دکان چور لوٹ کے جا چکا ہے۔ کہتا میں نے سارا حساب و کتاب کیا، دکان میں سامان کتنا تھا، کہ جتنے مولا نے پیسے دیے تھے اتنے کا ہی سامان چلا گیا۔